ہاں جی، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 31 32 دو آیات کی تشریح کریں گے۔ پہلے تلاوت: وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ قَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ، اللہ نے سکھا دیے آدم کو اسماء کلہا، اسماء اسم کی جمع ہے، اردو زبان میں ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اسماء نام، کلہا ان کے سب یعنی جو اللہ نے بتانے چاہے تو اللہ نے ان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو ان ناموں سے آگاہ کر دیا اور اس کا علم انہیں عطا فرما دیا۔ ثم عرضهم علی الملائکۃ، پھر انہیں حضرت آدم کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال، پس فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرشتوں سے کہا کہ ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قالوا، تو فرشتوں نے کہا، سبحانک لا علم لنا، سبحانک، پاک ہے تیری ذات، کس چیز سے؟ خامیوں اور کمزوریوں سے۔ یعنی جہاں پہ بھی سبحان اللہ آئے تو یہ خامیاں اور کمزوریاں اپنی طرف سے آپ ایڈ کر لیں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ یہ جو پاک ہے خامیوں اور کمزوریوں سے، یعنی اللہ پاک ہے خامیوں اور کمزوریوں سے۔ تو یہاں چونکہ علم کی بات آئی ہے تو فرشتوں نے اپنے علم میں عاجزی کا اظہار کیا ہے، اپنی کمزوری اور خامی کو تسلیم کیا ہے، تو اس لیے یہ بات آئے گی کہ علم کی کمی سے پاک تو تیری ذات ہے، یعنی سارا علم تو صرف اور صرف تجھے ہے اے اللہ۔ قالوا سبحانک، انہوں نے کہا کہ پاک ہے تیری ذات خامی اور کمزوری، ہر قسم کی خامی اور کمزوری سے، اور علمی کمزوری سے بھی۔ لا علم لنا، ہمیں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر اتنا ہی جتنا کہ علمتنا، تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ جی، ہمیں صرف اتنا علم ہے جتنا تو نے ہمیں دیا ہے۔ انک انت العلیم الحکیم، العلیم الحکیم تو تیری ذات ہے۔ تو یہاں ایک تو فرشتوں کی کم مائگی آدم کے بالمقابل، ہاں جی، یہ تو بڑی معروف بات ہے، لیکن خاص عرب کے پس منظر میں جہاں وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھ کر اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے بیٹھے تھے، اور فرشتوں کو انہوں نے انسانوں سے اوپر اعلیٰ درجے کا مقام دیا ہوا تھا، تو اس پس منظر میں بھی بات اور زیادہ ان کے اس اعتقاد کے پس منظر میں واضح ہوتی ہے کہ جن کو تم اللہ تک رسائی حاصل کرنے کا ذریعہ بنائے بیٹھے ہو اور آدم سے اونچا مرتبے پہ فائز کیے بیٹھے ہو، وہ تو آدم کے مقابلے میں اتنے بے بس ہیں، یعنی وہ صاف اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں کہ جب آدم کو اللہ نے پیش کیا علم دے کر، اب اللہ نے عطا فرمایا ہے علم، اور یہ کوئی ایسا مقابلہ نہیں تھا فرشتوں اور آدم کے درمیان، بلکہ یہ آدم کی صلاحیت اور فرشتوں کی صلاحیت کا اظہار تھا کہ آدم کو اللہ نے زیادہ صلاحیت دی، زیادہ علم عطا فرمایا، اور علم ہی برتری کا باعث ہے دوسروں پر، چاہے آپ کسی قوم کو قوم کا مقابلے میں لے لیں، فرد کو فرد کے مقابلے میں لے لیں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، تو آپ فرما دیجئے کہ کیا برابر ہو سکتے ہیں کہ جو جانتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے؟ تو عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کی فضیلت بیان فرمائی ہے
جاہل پہ تو ہے ہی ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے، کامن سینس کی بات ہے، لیکن ہمارے ہاں عابد بھی اپنے آپ کو برتر ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم عبادت کے زور پر اللہ تعالیٰ کے تقرب حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اس پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا ہے کہ ایک عالم کی فضیلت ایک عابد پر ایسی ہے جیسے کہ میری فضیلت آپ لوگوں میں سے ایک ادنا آدمی پر۔ تو یہ بات علم کی فضیلت تو قرآن مجید بھی بھرا پڑا ہے، اور حدیث کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کیا ہے، اور یہاں جو بات واضح ہو رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ فرشتوں پر اللہ نے آدم کو فضیلت عطا فرمائی، علم کی بنیاد پر انہیں علم دیا، اور اشیاء کے نام کا علم دیا۔ یہ بات ذرا وضاحت طلب ہے کہ اشیاء کے نام سے کیا مراد ہے۔ تو مفسرین نے یہی بات لکھی ہے کہ ہر چیز جو ہے نا اس کی پہچان اس کا نام ہے، تو اشیاء کا نام سے مراد ہے اشیاء کے بارے میں علم عطا فرمایا، اور زمین پہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان کو ایک ایسی صلاحیت سے نوازا ہے جو جسے علم کہتے ہیں، اور اس میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ ہر آنے والی نسل پہلی نسل سے علم میں آگے ہوتی ہے، اور یہ فرض بھی بنتا ہے کہ شاگرد بھی اپنے اساتذہ سے آگے بڑھیں علم کے اندر، تو پھر ہی وہ اپنی قوم کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی قوم کا علم اور اس کے اساتذہ صرف اتنا ہی علم آگے منتقل کریں جو انہوں نے پیچھے اپنی پرانی نسل سے پایا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ قوم اتنے علم پر ٹھہر جائے گی، وہ اپنے علم میں اضافہ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے آنے والی نسلوں کو اپنی پچھلی نسلوں سے علم میں آگے ہونا چاہیے، تاکہ قوم کا سفر جو ہے علم میں آگے کی طرف ہو۔ تو یہاں فرشتوں نے اپنی بے بسی ظاہر کی ہے، اور آدم علیہ السلام کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے علم کو بڑھائیں، دوسری قوموں کے مقابلے میں ہم علم میں آگے ہوں، سکھانے والے ہوں، دوسرے لوگ ہم سے سیکھیں، نہ کہ ہم دوسروں کے محتاج ہو جائیں اور ان سے جا کے سیکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔